اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ ذریۃ اجمعین۔ الحمدللہ ہم لوگ کچھ لیکچرز جنرل لیکچر سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے لیکچر میں بات کی تھی کہ شیطان انسان کو کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو انسان کا سب سے پہلا وار انسان پہ وہ کرتا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا جائے۔ الحاد کے نام سے لیکچر کیا تھا۔ دوسری بات ہم نے کی تھی کہ شرک، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شرک میں مبتلا کر دیتا ہے شیطان، کہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی شریک ہیں۔ پھر شرک کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد جو پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ جب ان دو چیزوں میں اگر مبتلا نہیں کر سکتا تو پھر انسان کو شیطان اس معاملے میں مبتلا کرتا ہے کہ تم سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے بیسٹ، جو تمہیں سمجھ آتی ہے وہ دنیا میں اور کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر ہم نے بات کی کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اور جب انسان نفسانی خواہشات کا غلام بنتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ایسی بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کا اسے شعور اور ادراک ہی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا۔ اسے لگتا ہے یہ بیماری نہیں ہے۔ جیسے آپ نے عموماً سنا ہوگا نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے لوگ اسی لیے کڑوا کہتے ہیں کیونکہ میں سچی بات کرتا ہوں۔ اب یہ بات اپنے اندر صرف، یعنی کہ اپنے اندر میں یہ بات صرف اس لیے انسان کرتا ہے کہ انسان اپنی کڑواہٹ کو، اپنی دوسروں کو ذلیل کرنے کی جو حس ہے اس کو چھپانا چاہتا ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے بشمول پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ کڑوی باتیں کرتے تھے؟ حالانکہ وہ سچی باتیں کرتے تھے، لیکن کڑوی باتیں نہیں کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس پر پھر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے انسان پر، انسان ایک ایسے دور میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب دین میں میرے پاس مرضی کا اختیار ہے، یعنی آپ کے لیے مرضی نہیں ہے، آپ وہی کریں گے جو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، لیکن میرے لیے، کیونکہ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے، تو میرے لیے اب دین میں مرضی کا اختیار ہے کہ میرا جو دل کرے گا میں کروں گا، جو مجھے پسند نہیں آئے گا اس پہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، یا وہ میرے لیے ایک چوائس ہے، اسے میں کروں یا نہ کروں کوئی بات نہیں۔ اب یہ سارے معاملات اس لیے شروع ہوتے ہیں کہ انسان جب ان مسائل میں اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک روح رکھی ہے وہ کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جیسے ہمارا جسم ہے نا، ہمارے جسم میں جب کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم دوائی کھاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے ایکسرسائز کرو، ڈاکٹر کہتا ہے فلانا کھانا کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، ایسے کرو ویسے کرو۔ اسی طرح جو ہمارے اندر روح ہے نا، جب انسان اس کی پرورش پر توجہ نہیں دیتا، اس کی پاکیزگی پر توجہ نہیں دیتا، تو انسان کے اندر کی روح کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان کے اندر کی روح کمزور ہوتی ہے تو انسان کے اعمال، جو انسان کے روحانی اعمال ہیں، یعنی وہ اعمال جو دین کی انڈرسٹینڈنگ سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں، وہ افیکٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ افیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، آپ کی روح افیکٹ ہونی شروع ہوتی ہے، تو اس کا جو سب سے پہلا آفٹر افیکٹ ہوتا ہے، جو اس کے سب سے پہلا جو رد عمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال میں کوتاہی کرنا شروع کرتا ہے۔ تو جیسے ہم نے بات کی کہ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ روحانی پاکیزگی کا معاملہ کہاں سے شروع ہوگا، ہم لوگ کس چیز کی اصلاح کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 10 میں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ریفر کر رہے ہیں کہ جو دل ہے یہ بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ دل کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، احادیث بیان کی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد یقیناً افلح، یعنی فلاحی ہے اس کے لیے، کامیابی ہے اس کے لیے، من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے روح کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اور سورت میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقد، اور یقیناً، خواب من دساہا، وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا، جس نے اپنی روحانی پاکیزگی کی طرف توجہ نہیں دی۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا عربی میں کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، انگلش میں اسے کہتے ہیں بیویئر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، کہ ہمارے جسد میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت، اگر اس کی اصلاح ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، صلح الجسد کلہ، تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے، فسد الجسد کلہ، تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ فسادی بن جائے گا۔ الا، خبردار ہو جاؤ، وہی القلب، وہ دل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں مسلم کی روایت ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، انسان جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا،
رائی کا دانہ، یعنی رائی کا دانہ جو ہوتا ہے نا وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی نزدیک کی نظر خراب ہوتا ہے اسے دیکھ بھی نہیں سکتے. صرف فرمایا جس کے دل میں تکبر ہوگا، دل میں کبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ان تمام باتوں سے، ان تمام احادیث سے ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ جب تک انسان کا دل پاک نہیں ہوگا تب تک انسان کا اندر پاک نہیں ہوگا، تب تک انسان کی روحانی پاکیزگی نہیں ہے انسان کے اندر، اسپریچول کلینلینس نہیں ہے انسان کے اندر. تو یہاں پر ایک اور سوال ہم نے پچھلی بار بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دل کی حقیقت کیا ہے. دیکھو ایک تو یہ ہمارا دل ہے نا، جو فزیکل دل ہے جس کا کام ہے خون پمپ کرتا ہے، اس میں بیماری ہو جائے تو انسان مر بھی جاتا ہے. لیکن شریعت میں جب قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا شریعت میں جب ہم دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے باطنی دل، روحانی دل. جیسے ہمارے جسم کا ایک دل ہے، ایسے سمجھ جاتا ہے گویا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح رکھی ہے اس کا بھی ایک دل ہے. اور جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جہاں سے شر اور خیر کے فیصلے آتے ہیں، وہ وہی دل ہے جس کو اللہ تعالیٰ بار بار ریفر کرتے ہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریفر کرتے ہیں کہ یہ دل اگر سخت ہو جائے، یہ دل اگر بیمار ہو جائے تو انسان کا ایمان خطرے میں، انسان کا خیر اور شر کے معاملات ہیں اس کا فیصلہ کرنے میں انسان مشکل کا شکار ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ محمد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے غور نہ کرنے کی کیا وجہ فرمائی، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارا فزیکل دل ہے اس پر تو تالوں والا کیا معاملہ ہوگا. تو یہ وہ روحانی دل ہی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں. اب یہاں پر دوسری بات ایک اور ہم سمجھیں گے کہ جب ہم لوگ اپنے دل کی اصلاح کریں گے تو اس کا رزلٹ کیا آنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر ہمارا رزلٹ ہی نہیں نکل رہا، ہمیں نتائج ہی نہیں حاصل ہو رہے، اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم روحانی پاکیزگی یا اپنی روح کی صفائی کر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پر کوئی پرابلم ہے، کوئی فالٹ ہے. تو ہوگا یہ کہ جب انسان اپنے دل کی صفائی کی طرف توجہ دے گا تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے سنسیریٹی بڑھے گی، جسے ہم لوگ اخلاص کہتے ہیں. انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی قربت. انسان کے اندر توکل پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیسے کیا جائے. انسان کے اندر صبر پیدا ہوگا، شکر پیدا ہوگا. انسان کے اندر انکساری، ہمبلنس پیدا ہوگی. یہ ہے مین پوائنٹ. ہمبلنس جو ہے، انکساری، یہ مین پوائنٹ ہے. اگر کسی انسان کے اندر انکساری نہیں ہے نا، ہمبلنس نہیں ہے. دیکھیے ایک انسان غصے میں آ کے کوئی فضول بات کر دی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایک انسان کا رویہ ہوتا ہے جو ہمبلنس میں ہوتا ہے. اگر انسان کے اندر ہمبلنس نہیں ہے، انکساری نہیں ہے نا، تو یہ جتنے بھی تمام معاملات انسان کہتا ہے نا کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈھمانا ہوں، میں اس خاندان کو، سب جھوٹ، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کہیں سے خرید نہیں سکتا. یعنی کہ آپ کا تقویٰ، آپ کی انکساری، آپ کا عجز، آپ کا اخلاص، آپ کا شکر، یہ انسان کہیں سے خرید نہیں سکتا. یہ انسان کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں، انسان کو اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی پڑتی ہیں. اور یہ پیدا کرنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، انسان اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا مطلب ہے کہ انسان شعوری طور پر یہ احساس رکھتا ہے کہ یہ کام ہونا ضروری ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں، اور آپ کی مشاہدے میں ہوں گے، کہ جن کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو غلط ہے، لیکن ان کے نزدیک وہ غلط نہیں ہوتی. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج، عمرے، زکاتیں، چیریٹی، صدقہ خیرات سب کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے وہ چیز ختم نہیں ہوتی. یعنی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے نا، وہ پیدا نہیں ہوتے ان کے اندر اوصاف. لیکن ان کے نزدیک ایسا معاملہ نہیں ہوتا، ان کے نزدیک سب ٹھیک ہے. تو اگر انسان کے نزدیک سب ٹھیک ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے نا، تو پھر اس کا وہ اندر صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، اسے اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے اس کو. تو یہ ہمارے اندر سب سے پہلی چیز جو پیدا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں اس احساس کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے واقعی آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور واقعی میں اپنا آگ پاک کرنا چاہتا ہوں. کس احساس کے ساتھ پلٹنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ میرے اندر جو بھی کمزوریاں ہیں، میرے اندر جو بھی ایسے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں ہے، اس کی اصلاح فرما دیں. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، یعنی اس سے کوئی بھی انسان آنکھیں بند نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. نہ کوئی شیطان، نہ کوئی انسان، نہ کوئی دشمن، کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. کیسے ہوگی ہم اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم، اور تمہارے رب نے فرمایا. اب یہ اللہ تعالیٰ سے مدد کے بارے میں ہے. اور تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھے پکارو،
اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس تم نے پوچھنا ہے، تم نے مجھے پکارنا ہے، تم نے مجھ سے مانگنا ہے، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں. ترمذی کی روایت ہے، یہ جو دعا قبول کرنے کے بارے میں بڑی خوبصورت روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ حیا دار اور بہت سخی ہے، اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے. یستحیی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے شرم آتی ہے. یہ شرم وہ والی نہیں ہے جو انسان کو کسی چیز پہ نادم ہونے سے، یہ شرم ایسی ہے کہ میں کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور میں نہ کروں، یہ اس ٹائپ کی ہے. تو یستحیی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس بات سے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کو. اذا رفع رجل الیہ یدی، کہ انسان اس کی طرف ہاتھ اٹھائے، ہاتھ بلند کرے، ان یردہما صفرا خائبتین، تو اللہ تعالیٰ انہیں خالی اور نامراد واپس لوٹائے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا غیرت والا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا حیادار ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اگر انسان صدق دل سے سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، جو بھی اس کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ مراد پوری نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا پوری نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ لا یرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے. یعنی انسان کتنے بھی برے حالات سے گزر رہا ہو، انسان کیسی ہی مشکلات سے گزر رہا ہو، انسان کی پیسے کی ہیں، بزنس کی ہیں، فیملی کی ہیں، رشتہ داروں کی ہیں، کوئی بھی انسان کو مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا ایسی چیز ہے کہ جو تقدیر کو بھی بدل دیتی. تو یہ سارے معاملات کیسے شروع کریں؟ یعنی دعا تو ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، وہ سب ہم لوگ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ پریکٹیکل تبدیلیاں بھی لے کے آنی ہیں، اپنے اعمال کو بھی بدلنا ہے. اور یہ بدلاؤ کہاں سے شروع ہوگا؟ دعا کے بعد جو سب سے پہلی چیز انسان کرے گا وہ ہے انسان اپنے دین کو سیکھے گا. اس کے بارے میں ایک عام مسلمان بڑا ہی کوتاہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیونکہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان گھر میں رہتے ہیں، ماں باپ مسلمان تھے، دادا دادی نانا نانی مسلمان تھے، چچا تایا پھپھا ماما سارے مسلمان ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہم لوگوں کو دین کا علم حاصل ہے. اور اس میں ایک اچھی بات کیا ہے، یہ مسلم بیک گراؤنڈ آنے کی وجہ سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ واقعی دین کے بہت سارے معاملات جو ہیں، بہت ساری انفارمیشن نالج جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم ایک بات یاد رکھیں کہ دین کی نالج ہونا اور انڈرسٹینڈنگ ہونا دو علیحدہ چیزیں ہیں. مجھے بہت ساری ان چیزوں کی معلومات ہے، مثلا اب ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب ڈاکٹر صاحب سے ہم لوگ بہت ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہوتا ہے وہ لیکن وہ معلومات حاصل کرنے سے ہم ڈاکٹر نہیں بن جائیں گے. ڈاکٹر بننے کے لیے ہمیں اس معلومات کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی جو ہم ٹیسٹ کے ذریعے بتائیں گے ہمیں آتی ہے نہیں آتی. ورنہ صرف معلومات حاصل کرنے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوتا. جیسے میں وہ مثال دیتا ہوں کہ آج کل آپ دیکھیں گوگل ہو گیا یا اور اس قسم کے چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی اور پتہ نہیں کیا کیا اب تو آ گیا ہے، جتنے بھی یہ اے آئی چیٹ باٹس ہیں، آپ ان سے سوال کریں یا آپ کو دنیا جہان کا نالج جو ہے نا نکال کے رکھ دیں گے. لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نالج کی وجہ سے متقی ہو گئے؟ ظاہر بات ہے وہ نالج انہیں متقی نہیں بناتا، وہ تو نالج ہے، وہ تو باٹس ہے. اسی طرح اگر انسان کے ذہن میں بھی نالج ہے لیکن انسان کی زندگی اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس انفارمیشن کا، اس نالج کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت میں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، ایک عالم کو عابد پر یعنی عبادت گزار پر کیسی فضیلت ہے یا جو فضیلت حاصل ہے وہ کیسی ہے. دیکھیں عالم وہ ہوتا ہے جس سے دین کا علم ہو اور جو اپنی زندگی اس علم کے مطابق گزارے. خیر ٹیکنیکلی تو عالم وہ ہے جسے دینی علم ہے، جس نے علم حاصل کیا ہے، استاد سے سیکھا ہے، پڑھا ہے. عابد وہ ہے جو عبادت گزار ہے. ناٹ نیسسریلی، ضروری نہیں ہے کہ اسے دین کی جزیات کا، دین کے بارے میں علم بھی حاصل ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک عابد جو ڈیواؤٹ ورشپر ہے، جو اپنی زندگی عبادات میں گزارتا ہے، اس کی نہ نماز میں کوتاہی ہے، نہ روزے میں، نہ زکوٰۃ میں، نہ حج میں، نہ عمرے میں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیسا فرق ہے ان دونوں میں، کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، تو اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اور باقی ستاروں پر غالب ہو جاتا ہے. 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس میں سے جو روشنی نکلتی ہے یا وہ جتنا برائٹ ہوتا ہے، جتنا پرومیننٹ ہوتا ہے، جتنے بھی آسمان پر اس کے مقابلے میں ستارے ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں. حالانکہ وہ ستارے شاید اس سے سائز میں کتنے بڑے ہوتے ہیں وہ ستارے، لیکن اس چاند کے مقابلے میں جب وہ چاند پورا ہوتا ہے تو ان کی روشنی کچھ پرسنٹیج کے مقابلے میں ہی ہوتی ہے. تو اتنا دین سیکھنے سے انسان کی زندگی پر اتنا فرق پڑتا ہے. اور ہم ایک اور چیز یاد رکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اس میں بات کی تھی نا سمجھ،
ایک انسان کو اگر اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ جو اعمال کر رہا ہے، جو اس نے زندگی گزارنی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے یا وہ کیا ہے، تو جلد یا بدیر وہ نہیں چھوڑ دے گا. یہ جلد یا بدیر وہ کسی اور چیز میں مبتلا ہو جائے گا، کسی اور گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. تو یہ سمجھنے اور سمجھانے والا معاملہ بڑا ضروری ہے. اب یہ ہوگا کیسے؟ یہ جو دین کی سمجھ ہے نا، یہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ استاد کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کتابیں پڑھ کے انجینئر بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کتابیں پڑھ کے لوگوں کو کہوں کہ آؤ میں تمہاری سرجری کر دوں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے ہمیں ایک استاد سے سیکھنا پڑتا ہے. جیسے ہم لوگ یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر اس کی پریکٹیکلز کرتے ہیں، پھر اس کے ٹیسٹ دیتے ہیں، پھر پاس ہوتے ہیں. تو نا دین کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. اس کی میں عموماً مثال دیتا ہوں، پھر دوبارہ اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک شخص ایک کتاب پڑھتا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، جو اسے سمجھ آتی ہے وہ کتاب پڑھتا ہے، اسے سیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کتاب اچھے سے پڑھ لی، مجھے سمجھ آ گئی. اب اس کے مقابلے میں وہی کتاب ایک شخص ایک استاد کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے. اب جب وہ استاد کے ساتھ بیٹھ کے کتاب پڑھے گا تو استاد اس کی کمزوریاں اس کو بتائے گا، جو یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ ایسے نہیں ایسے ہے. جو اس کے سوال ہوں گے استاد ان کا جواب دے گا، کیونکہ آپ یہ مت بھولیں کہ جو استاد ہے اس کے پاس ایک تجربہ ہے، اس نے اپنے استاد سے سیکھا ہوا. اب جب یہ معاملہ چلیں گے تو استاد اس کی کمزوریاں اسے بتائے گا، اس کی تصحیح کرے گا، اس کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو کلیئر کرے گا، اس کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دے گا، اس کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کے لیے آسان کر کے بتائے گا. اب دیکھیں کتاب ایک ہی ہے، ایک شخص نے اکیلے بیٹھ کے پڑھ لی، ایک شخص نے استاد کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لی. زمین آسمان کا فرق، انڈرسٹینڈنگ میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو نہ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں نے یہ پڑھ لیا ہے، میں نے فلانی تفسیر بھی پڑھ لی، میں نے ڈھمانی تفسیر بھی پڑھ لی، میں نے یہ پڑھ لی، اس سے مجھے سب آ گیا. آپ کی انفارمیشن پر چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. ایک استاد کا، ایک مینٹور کا چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ شروع میں انسان بڑا اچھا چلتا ہے، شروع میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان آ کے جو ہے نا اس کو بہکانا شروع کرتا ہے کہ تم ہی تم ہو اور بس تم ہی تم. تو انسان کے پاس نا، جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں عروۃ الوثقی، کہ ایک اینکر ہونا چاہیے. انسان اس اینکر کو نہ چھوڑے. یعنی انسان جتنا بھی دین کا علم حاصل کر رہا ہے نا، انسان کے پاس ایک اینکر ہونا چاہیے کہ یہ میری لمیٹیشنز ہیں، یہ میرا چیک پوائنٹ ہے، یہ میرے معاملات ہیں جہاں پر میں نے اپنے علم کو، اپنی انفارمیشن کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا. پھر ابن ماجہ میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، احمد، دارمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے. اب جب انسان علم حاصل کرتا ہے نا تو اس کی روحانی پاکیزگی وہ آٹومیٹکلی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے سے انسان کے اندر پر، انسان کی سوچ پر، انسان کے اعمال پہ فرق پڑتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں. فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں، محبت سے، عزت سے، احترام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً آسمان و زمین میں جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، آسمان و زمین میں جتنی مخلوق، اگر ہم انسانوں کو نکال بھی دیں اور جنوں کو، تو فرشتے ہیں، چرند، پرند. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں، یعنی کہ جو میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا اس کے مطابق 20 ملین جو ہے نا اس وقت نون سپیشیز ہیں. ان کتنی اللہ والا، 20 ملین نون سپیشیز. یہ صرف سپیشیز ہیں، ان کے اندر آگے کتنے ہیں وہ علیحدہ ہیں. وہ سب ایسے انسان کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایسے انسان کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں. علم حاصل کرنا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر احسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انسان کے لیے اجر رکھا ہے علم حاصل کرنے میں. اور ہم ایک چیز اور سمجھیں گے، ہم یہ سنتے ہیں، سب ہمیں بتاتے ہیں، لوگ بھی آئے کہتے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، آپ اپنے ایمان کی اصلاح کریں. دیکھیے عقیدے اور ایمان کی اصلاح علم کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو انسان جب دینی علم حاصل کرتا ہے نا تو دینی علم میں جو سب سے ٹاپ ہوتا ہے وہ آپ کا ایمان ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایمان گیا تو سب کچھ گیا. جس کا ایمان ثابت نہیں ہے اس کا اسلام ہو ہی نہیں سکتا، وہ اسلام سے خارج ہے. تو ایمان، آپ اپنے ایمان کی نگہداشت، آپ اپنے ایمان کی بڑھوتری، آپ اپنے ایمان کی صفائی تب تک کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ دین کا علم حاصل نہ کریں. اور جب ہم دین کا علم حاصل کریں تو انسان پہ جو سب سے پہلا فرض ہے دین کے علم کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں علم حاصل کرے. میرا رب کون ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اس کی عبادت کیسے کروں، اس کی صفات کیا ہیں، اور جو بھی اسے متعلق علم ہے. ورنہ ہوگا یہ کہ جلد یا بدیر انسان جو ہے نا وہ سب سے پہلے شیطان لے کے جاتا ہے اسے بدعات کی طرف، کہ یہ دین جو تم کر رہے ہو اس میں یہ بھی ایڈ کر لو، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. اور پھر وہ ان بدعات میں اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ شیطان اسے شرک کی طرف لے جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں تمہارا کیا مطلب ہے، میرے بابا پاگل تھے، انہیں نہیں پتا تھا.
اور یہ ایسا معاملہ ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا آرگیومنٹ جسے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن میں ذکر کر دیا کہ جب آپ انہیں بلائیں گے دین کی طرف تو وہ کہیں گے ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما انزل علیہ آباءنا، کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے، آباءنا۔ تو یہ آج بھی 1400 سال بعد بھی یہ جواب انسان دیتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے مینشن کیا، آج بھی اگر انسان اس کا جواب دے رہا ہے تو مطلب آج بھی انسان اسی قسم کی، شیطان نے انسان کو کم و بیش اسی قسم کی گمراہی میں مبتلا کیا ہوا۔ دوسری چیز یا اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ہم کریں گے وہ ہے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک ہے قرآن کی تلاوت، وہ ہم نے ضرور کرنی ہے۔ آپ کو قرآن سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت اپنا روز کا معمول ضرور بنانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن کا ترجمہ بھی ضرور پڑھنا اور سیکھنا۔ جو آپ پڑھتے ہیں اس پہ جو آپ کو اجر ملتا ہے، جو آپ کو رحمت اللہ تعالیٰ کی آپ کو ملے گی انشاءاللہ، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ہوگا یہ کہ اگر ہمیں یہی نہیں پتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو انسان کچھ ایسے اعمال کر گزرے گا کہ جس سے اس کا جتنا پڑھا ہے وہ سب فارغ ہو جائے، ملٹی پلائی بائی زیرو بھی ہو سکتا ہے تمام کا تمام اجر ہی ختم ہو جائے۔ تو ہم لوگ عموماً کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر سمجھ کے تلاوت کرنا جو ہے وہ یعنی کہ میں فضول کا لفظ تو نہیں کہنا چاہتا، وہ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں فائدہ ہے اس کا بھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے پڑھنے کا فائدہ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، اس کے پڑھنے کا فائدہ ہے، لیکن پھر یہ قرآن ہمارے لیے راستہ اور ہدایت نہیں بنتا، اور شیطان ہمیں اسی بات پر سیٹسفائی کر دیتا ہے، مطمئن کر دیتا ہے کہ دیکھو تم نے پڑھا تو ہے قرآن، ابھی رمضان گزرا ختم نہیں کیے 3 قرآن، ابھی تم نے صبح فجر کے وقت جو ہے 2 رکوع نہیں پڑھے تھے، ابھی یہ نہیں، شیطان اسی پہ آپ کو جو ہے نا سیٹسفائی کر دیتا ہے۔ تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، ڈیوائن اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس ہے، ہدایت ربانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کیا فرماتا ہے ہم سب جانتے ہیں، القرآن، یہ قرآن کون سا ہے؟ ھدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، جنرل لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں جو بھی بننا ہو تو ہمیں 2 ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے۔ ایک، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس ہم راستے پر چل رہے ہیں وہ صحیح ہے، یا ہمیں صحیح راستہ کون سا اختیار کرنا ہے جس پہ چل کر ہم اپنی منزل مراد پالیں۔ اور دوسری یہ چیز صحیح ہوتی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم نہ کریں جس کی وجہ سے ہم فیل ہو جائیں یا جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جائیں، کوئی بھی چیز ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں واضح نشانیاں بھی ہیں، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہوگی کہ انسان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا تب ہی سیکھے گا، سمجھے گا، جب وہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اسراء میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 82 میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم قرآن میں نازل کرتے ہیں، قرآن میں نازل کی گئی کیا چیز؟ ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین، جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ رحمت اور شفا، یہ نا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی یہ بات سنی ہے، ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں، کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان بڑی ہی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ پھر قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، کوئی آیت، کوئی کچھ بھی، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے اس کی اس بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کسی کو کینسر تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی علاج کر دیا اس سے، اللہ عالم، میں نے جس سورس سے سنا ہے اوتھینٹک ہے، میں اس بندے سے نہیں ملا۔ لیکن ایک بیماری یہ ہے جو ہماری ظاہری بیماری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری بیماریاں دور فرما سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہماری اندر کی بیماریاں، ایک ہے ہماری روحانی بیماریاں، حسد، بغض، غیبت، یعنی اس قسم کے معاملات جو ہم لوگ ایسی کیفیت میں کر جاتے ہیں جس میں ہمیں کنٹرول نہیں ہوتا۔ دیکھیے، ایک ہے انسان جس کا تو معاملہ یہ ہے نا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک انسان نہیں چاہتا یہ سب کچھ کرنا لیکن کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ جو کرتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ نہ کرے، وہ بھی قرآن پڑھے سیکھے، لیکن ایک انسان یہ نہیں کرنا چاہتا لیکن کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اس میں اتنی طاقت ہے، اس کا اتنا اثر ہے کہ یہ انسان کے اندر سے تبدیلی لے کے آتا ہے۔ کیونکہ الفاظ میں کیسے نہیں، اللہ کے کلام میں کیسے اتنی طاقت ہے؟ اب سمجھنے کے لیے بات ہے، یعنی کہ اب جب ہمیں کوئی گالی دیتا ہے ہمارے اندر سے آگ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ گالی جتنی بڑی ہوگی، یعنی اگر وہ کسی نے کسی والدہ کا ذکر کر دیا، بہن کا ذکر کر دیا، اور ماں کا، باپ کا، فلان، تو اتنی آگ زیادہ لگتی ہے۔ اب بھائی وہ بھی تو الفاظ ہی ہے نا، اس کے کہنے سے کوئی ہو تو نہیں گیا۔ اگر کسی نے میرے بارے میں کوئی فضول بات کی، میرے گھر والوں کے بارے میں، تو اس کے کہنے سے کوئی ہو نہیں گیا، لیکن وہ جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ جو اس کی گالی ہوتی ہے، وہ ہمارے اندر جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کی گردن اتار دیں۔
الفاظ ہی ہے نا، تو الفاظ کا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بھی الفاظ ہیں ڈیوائن، اللہ تعالیٰ کے الفاظ، ان کا بھی اثر ہے، ان کا بھی اثر انسان قبول کرے گا تو انسان کے اندر تبدیلی ضرور آئے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا للمؤمنین، تو جو مومن ہے نا ان کے لیے خاص ہے. ہدایت سب کے لیے، جو بھی قرآن کو پڑھے گا، جو بھی قرآن سے سیکھنا چاہے گا، جو بھی قرآن سے گائیڈنس لینا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیں گے. لیکن جو خاص ہدایت ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جانے والی ہے، یا جس ہدایت کے ذریعے سے جنت آپ کے لیے مسٹ ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ آپ مومن ہو، آپ اللہ کو ماننے والے ہوں، آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ وہ کام کریں جو صحیح. پھر آگے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. عموماً ہم لوگ قرآن کا سیکھنا جو ہے وہ تجوید تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں جن کو بھی دین کی طرف دعوت دی وہ کس کے ذریعے سے دی؟ قرآن کے ذریعے سے دی. لوگ سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ پہ، قرآن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن نازل فرماتے تھے، یہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. کہ قرآن کا سیکھنا محض تجوید کا سیکھنا نہیں ہے، اور تجوید کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے. یعنی ایسا نہیں کہ انسان کے بھی تجوید سیکھنا ہے، نہیں، ہر مسلمان باشعور مسلمان پر تجوید کا سیکھنا لازم ہے، فرض کے درجے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس دنیا کی باقی تمام چیزیں سیکھنے کا ٹائم تھا، قرآن ہی سیکھنے کا ٹائم نہیں تھا، یا قرآن کی عربی سیکھنے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا. تو یہ مسٹ ہے. اگر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں ان کی زبان سمجھ نہیں آتی، تو یہ معاملہ جو ہے نا ٹھیک نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں کہ قیامت والے دن قرآن ہمیں کیسے فائدہ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، ہوگا کیا؟ فإنی یأتی الیوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کیونکہ یہ قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. امیجن کریں کہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں قیامت والے دن، حشر کا دن ہے، حساب کتاب چل رہا ہے، معاملات بڑی سخت ہیں، اور جب بھی ٹیسٹ ہوتا ہے نا معاملات ہمیشہ سختی ہوتا ہے، اور ہم پورے جسے کہتے ہیں نا صدق دل سے یہ تمنا کر رہے ہیں کہ یا اللہ بس آپ معاف کر دیں کیونکہ میرے پاس ایسا کچھ ہے نہیں. اور پھر یہ قرآن آتا ہے وہاں پہ، اور یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں اور یہ آپ کے حق میں شفاعت کرتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا پڑھنے والا تھا، آپ میری شفاعت قبول فرمائے اس کے حق میں اور اسے جنت میں بھیج دیں. اللہ تعالیٰ کا کلام جب ہمارے حق میں شفاعت کرے گا تو ہمارے جنت میں جانے کے چانسز کتنے بڑھ گئے. ہماری عبادات ہمارے حق میں شفاعت کریں گی جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، ہمارے روزے ہمارے حق میں شفاعت کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہمارے جنت میں جانے کے چانسز کتنے بڑھ جائیں گے. تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور ہم کیا کریں گے؟ ہماری جو عبادات ہیں ان میں باقاعدگی. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 152 میں فذکرنی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اس کو نا ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک انسان اپنے اچھے دنوں میں جب اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا نا، اللہ تعالیٰ سے تعلق اچھا نہیں رکھتا نا، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ دن ہمیشہ ایک سے نہیں رہتا. انسان اوپر بھی جاتا ہے، انسان نیچے. اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہے کہ میرے پر نہ کبھی سخت وقت نہیں آیا. سخت وقت ضروری نہیں ہے کہ پیسوں کا ہی ہو، اور کئی معاملات ہوتے ہیں، صحت کا ہو سکتا ہے، اولاد کا ہو سکتا ہے، اور کوئی ڈپریشن والا معاملہ ہو سکتا ہے. تو اب جب ایک انسان اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ سے تعلقات استوار رکھتا ہے نا، تو جب برے وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جانی پہچانی آواز ہے، یہ ہمیشہ میرے ساتھ تعلق میں رہتا ہے، یہ قرآن بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، یہ مجھ سے تعلق استوار رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کے لیے آسانی فرماتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں. کہ اگر ہم اپنے اچھے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو جو ہم پہ سخت وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس میں سے نکلنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. دیکھیں سخت وقت آگے رہنا ہے، یہ پکی بات ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ انسان کو سٹریس میں نہ جانے دے، ڈپریشن میں نہ جانے دے، اللہ تعالیٰ انسان کے اندر سکون اور اطمینان بھر دے، کتنی بڑی رحمت ہے. اور اس کے بعد پھر ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء، کہ میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا، یعنی زیادہ کسی ذریعے سے میرے قریب نہیں آتا، لیکن بشیء احب الی مما افترضت علیہ، مگر اس چیز سے جو میں نے اس پر فرض کر دی ہیں، یا مجھے ان فرائض سے زیادہ محبوب ہو جو اس پر میں نے فرض کی. یعنی جب انسان ان معاملات کو پورا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرض کیے ہیں. دیکھیں ایک تو عبادات ہیں جو فرض ہیں وہ تو کرنی ہیں، لیکن اس کے علاوہ
اگر ماں باپ کی عزت انسان کرتا ہے, جو دوسروں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, جو انسان کے روزمرہ کے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے کرنے ہیں کیسے نہیں کرنے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اعمال کے ذریعے سے انسان میرے قریب آ جاتا ہے. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا, جب انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو گیا, انسان کی زندگی کے معاملات سیدھے ہونے شروع ہو گئے, مسائل پریشانیاں دور ہونی شروع ہو گئیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ کوشش کریں گے ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لے کے جانا شروع جائیں, تاکہ ہماری باطنی صفائی اتنی زیادہ سے زیادہ ہو. اس میں ایک ضروری چیز, انسان جو بھی عبادت کر رہا ہے, خاص طور پہ جو عربی میں ہے, اس کا ترجمہ ضرور سیکھیں. ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ ہمیں نماز کا ترجمہ ضرور آئے, ہم لوگ نماز کا ترجمہ ضرور سیکھیں. اسی طرح مختلف مواقعوں کے اذکار جو ہیں, گھر سے نکلنے کی دعا, صبح اٹھنے کی دعا, باتھ روم جانے کی دعا, نکلنے کی دعا, گاڑی میں بیٹھنے کی دعا, سفر کی دعا وغیرہ جو بھی ہے, ہم لوگ ان اذکار کا ترجمہ ضرور سیکھیں تاکہ ہماری کنیکٹیوٹی ہو, تاکہ ہم جب بھی کوئی بھی دعا پڑھیں تو ہم سیدھا اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں. دیکھیں ہم جب کہتے ہیں الحمدللہ, اب ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو جب ہم پانی پی کے یا کسی اچھی بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتا ہے, ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ استوار کرتا ہے. لیکن اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو ہمارا رابطہ کیسے استوار ہو؟ دیکھیں نماز ادا ہو جائے گی, ہم اس پہ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے استوار نہیں ہوگا. تو ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ ہم ترجمہ ضرور سیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ عبادات کے ساتھ ساتھ ہم توبہ اور استغفار کا بندوبست اپنے لیے ضرور کریں. کہ استغفار کا مطلب ہے دل کی صفائی, روح کی صفائی, دل کی تازگی, روح کی تازگی. استغفار ہمارے دل کو, جو روحانی دل ہے اس کو پاک کرتا ہے, اس کو صاف کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دبا پڑ جاتا ہے, یا کالا دبا نمودار ہوتا ہے, یا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان توبہ کرتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے, یعنی جب انسان اس وقت توبہ کرتا ہے تو انسان کی نیت ہونی چاہیے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا, میں نے جو کیا ہے میں اس میں بڑا شرمندہ ہوں اور میں نے یہ غلط کام کیا, یعنی گلٹ ہونا چاہیے اسے. وہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, تو وہ جو اس کے دل پہ سیاہ دھبا شروع لگا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے صاف کر دیتا ہے, اس کا دل دوبارہ چمکدار ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں, ہم نے جیسے شروع میں بات کی تھی نا کہ یہ وہ دل وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کا ایمان ہے, جہاں سے شر اور خیر کے فیصلے انسان کرتا ہے. اس کا مطلب کہ انسان کے دل میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک نور رکھا ہے. تو یہ جو کالا دبا جو ہوتا ہے نا, یہ اس نور کو پرابلم دیتا ہے, اس نور کو روکتا ہے. اور اگر انسان گناہ کرنا نہیں چھوڑتا, توبہ نہیں کرتا, تو انسان کے پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور جب وہ دل کالا ہو جاتا ہے نا, تو جو انسان کے اندر کا نور ہے نا, وہ یہ جو باہر والا نور ہے نا, جو قرآن کا ہے, حدیث کا ہے, سنت کا ہے, نیکیوں کا ہے, اس سے کنیکٹ نہیں کر پاتا. اور پھر اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان بالکل جو ہے نا وہ بے شرمی کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے, یعنی بالکل جو ہے نا وہ دین سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسا رابطہ رکھیں کہ ہم لوگ ہر وقت اس مائنڈ سیٹ میں رہیں کہ یا اللہ آپ میری جو بھی دعائیں ہیں, جو بھی عبادات ہیں, ٹوٹی پھوٹی ہیں, میری کوششیں اس کو قبول فرمائیں اور میرے دل کو اس چیز پر پاک رکھیں, یا میرے دل کو اس چیز پہ راضی رکھیں کہ جو آپ نے مجھے دیا وہ کافی. یا اللہ میں آپ سے اپنے ہر اس گناہ کے لیے معافی مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا ہوں, جو مجھ سے انجانے میں ہو گیا, جو مجھ سے جان بوجھ کے ہو گیا. یہ دعا ہے, اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں. جب ہم یہ دعا کانشیسلی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی صفائی, ہمارے باطن کی صفائی میں ہماری مدد فرمائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ کوئی گناہ کرتے ہیں, نہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کی طرف ان کی کوئی رغبت رکھی ہے, نہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹڈ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کے ان سے بات کرتے ہیں, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں 70 بار سے زیادہ. اور عربی میں جو 70 کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لا تعداد, یعنی جس کو آپ گنتے نہیں, آپ کرتے رہتے ہیں جو کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ میں اتنی توبہ استغفار کر. جب انسان یہ معاملہ کرے تو اس کے ساتھ ایک ضروری چیز کیا ہے, وہ ہے صحبت صالحین. انسان کی کمپنی, انسان کی صحبت پاک ہونی چاہیے. آج کا تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے نا تو یہ شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کے ساتھ یہ جو سوشل میڈیا کا اور موبائل کا شیطان ہے نا, وہ
بہت خطرناک ہے. اسی لیے آپ یہ کوشش کریں کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل کا استعمال نہ کریں, اور اگر آپ کر رہے ہیں موبائل استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے موبائل شروع کریں. اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے, دیکھا میں بار بار ضرورت کہہ رہا ہوں, معاملہ ہے کہ ہماری زندگی ایسی ہوگی ضرورت کے موبائل کے بغیر جو ہے نا وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی, لیکن معاملہ بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی صحبت پاک رکھیں, صاف رکھیں. ہم سب جانتے ہیں کہ مین از نون بائی دا کمپنی کیپس, جو انگریزی کی مثال ہے نا کہ انسان کو اس کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ نے یہ جاننا ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ جاننا ہے کہ کوئی انسان کیسا ہے تو آپ اس کے دوستوں کو دیکھ لیں, جیسا انسان کا دوست ہوگا ویسے انسان خود ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. تو اپنے آپ کو روکے رکھیے ان کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں. یاد رکھیے گا ایسے لوگ ڈھونڈنے پڑتے ہیں, ایسے لوگ آپ کو عام نہیں ملتے, ایسے لوگ آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں, ایسے لوگوں کی صحبت آپ کو اختیار کرنی پڑتی ہے, آٹومیٹک نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہاں پر بھی دیکھا ہے, جب میں کسی کو دعوت دیتا ہوں نا کہ آپ مسجد میں آئیں, کلاس ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے ٹی وی پہ سب دیکھ لی, وہ کہتے ہیں یوٹیوب پہ سب موجود ہے, ہمیں فلانی چیز کا سب فلانے مولوی سے سن کے علم حاصل ہوگا. اگر انسان کو اس چیز سے پاکیزگی حاصل ہو جاتی نا تو اس وقت پوری کی پوری مسلم امہ جو ہے نا وہ متقی بن جاتی. یعنی سب کی پہنچ ہے یوٹیوب تک, سب کی پہنچ ہے جتنے بھی اسلامی آپ کے لیکچرز ہیں, جس لیے بھی اسلام. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو خاص طور پہ سوشل میڈیا وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ سب یہ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. تو اب بات کیا کرنے کا مقصد ہے کہ انسان کو صالحین کی صحبت ڈھونڈنی پڑتی ہے. اگر آپ صالحین کی صحبت اختیار نہیں کریں گے, ان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں جہاں پہ آپ کی ان سے انٹریکشن ہوگی, بات ہوگی, کچھ سوال کریں گے, کچھ جواب دیں گے, کچھ سیکھیں گے, کچھ سکھائیں گے, تب تک آپ کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. صرف لیکچر سن لینے سے, صرف کان میں بات پڑ جانے سے یہ کافی نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا اس کا اثر نہیں ہے, اس کا اثر ہے, لیکن یہ آپ کے تزکیے کے لیے کافی نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ رکیں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور ظاہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو یہ میرے اور آپ کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, کہ اس دن قریبی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, قریبی دوست. لیکن کون ہوگا جو دشمن نہیں بنے گا؟ الا المتقین, مگر وہ لوگ جو متقی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہیں. تو اب ہم دیکھ لیں کہ کیا وہ جو انسان جن کے ساتھ بیٹھتا ہے, جو صحبت اختیار کرتا ہے, یا جو جہاں پر اپنا وقت گزارتا ہے, وہ صحبت وہ وقت اسے متقی بنا رہا ہے یا نہیں. اگر نہیں بنا رہا تو اس کا مطلب ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان, ترمذی کی روایت ہے کہ آدمی اپنے قریبی دوست کے دین پر ہوتا ہے. دین پر, یہاں پہ دین سے مراد صرف اسلام نہیں ہے, یہاں پہ دین سے مراد ہے کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی بڑا اوپن معاملہ ہے کہ جب انسان بزنس مین لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کرتا ہے نا تو وہ بزنس سوچنا شروع کرتا ہے, اچھا یہ بزنس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی. جب انسان ٹیچرز کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ ٹیچرز کی طرح سوچنا شروع کرتا ہے. تو یہ ہماری فطرت ہے, ہم جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم ویسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ جو بھی ہم سنتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. تو جب انسان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو انسان نیک لوگوں والی باتیں سیکھے گا, بروں کے ساتھ بیٹھے گا تو بروں والی باتیں سیکھے گا. صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ نیک ساتھی کی مثال ہے کہ جیسے انسان عطر والے کے ساتھ بیٹھ جائے. اگر انسان اس سے عطر نہ بھی لے, نہ بھی خریدے, لیکن جو اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے نا, عطر والی دکان کی جو خوشبو ہوتی ہے نا, وہ آپ کے اندر بس جاتی ہے. اور اگر اسی طرح انسان کسی لوہار کی بھٹی پہ بیٹھ جائے یا کسی اور ایسی جگہ پہ بیٹھ جائے جہاں سے بدبو وغیرہ آتی ہے, ایسا ہوتا ہے, پھر انسان کے اندر وہ چیز رچ بس جاتی ہے. اور آخری چیز, انسان اپنے تزکیے کے لیے اپنے رزق کو حلال کر لے. I cannot insist enough on that. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ اکبر, میں جب بھی یہ روایت پڑھتا ہوں نا اندر سے ہل جاتا ہوں, یعنی کہ نا میں ڈر جاتا ہوں یہ روایت پڑھ کر. ابو ہریرہ سے روایت ہے, مروی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب, اللہ تعالیٰ پاک ہے, لا یقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ پاک کے علاوہ کچھ قبول نہیں فرماتے. یہاں پہ پاک سے مراد حلال ہے. انسان کا عمل ہو, صدقہ ہو, دعا ہو, عبادت ہو, اللہ تعالیٰ پاک کے علاوہ کچھ قبول نہیں فرماتے. لمبی حدیث ہے, اور آگے پھر نا اس حدیث کے بعد, اس حدیث میں آخر میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ انسان کا
کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ثم ذکر الرجل یطیل السفر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، اور وہ طویل سفر کا اس پہ اثر کیا ہوتا ہے؟ اشعث اغبر، پراگندہ اور گرد آلود، یعنی کہ اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں، اس کے بال جو ہوتے ہیں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے طویل سفر کیا اور یہ جو حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بال بکھرے ہوئے، جسم گرد آلود، مطلب سفر بھی مشکل ہے جس میں اسے پریشانیاں پیش آئیں، اور اس کا سفر کسی مسجد کی طرف ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یمد یدیہ الی السماء، وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف اور اب دعا کر رہا ہے اور کہتا ہے یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اب میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ایک انسان طویل سفر کرتا ہے، مشکل سفر ہے، کسی مسجد کی طرف ہے، بلکہ میں نے ایک حدیث میں ایک یہ بھی سنا ہے کہ وہ شاید عمرے یا حج کے لیے ہے، کچھ ایسا ہے، اب وہ وہاں پر پہنچ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اس کی دعا اس کے حلق سے اوپر نہیں جاتی۔ تو جب پوچھا گیا کیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام، اس نے جو کھایا وہ حرام، مشربہ حرام، اس نے جو پیا وہ حرام، ملبسہ حرام، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے، وغذی بالحرام، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، یعنی اس کا جو جسم ہے وہ حرام پہ پلا بڑا ہے۔ فَأَنِّي يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اسے کیسے جواب دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول فرمائیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ رزق حرام ہونے کی وجہ سے سب کچھ حرام ہو گیا، دعا بھی گئی، عبادت بھی گئی، دعائیں، آپ کے اعمال بھی گئے، آپ کی نیکیاں بھی گئیں۔ اتنا معاملہ سخت ہے حلال اور حرام۔ اور ہم سب جانتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے جنت میں غلطی ہوئی، جب انہوں نے کھا لیا جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، غلطی سے انہوں نے کیا، شیطان نے بہکا دی، سب سے پہلا معاملہ کیا ہوا؟ سب سے پہلا معاملہ یہ ہوا کہ جو جنت کا لباس اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا وہ واپس لے لیا گیا، جو نوری لباس، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، جنت کا لباس تھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ واپس لے لیا۔ ہمارا بھی معاملہ یہی ہے، اگر ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں رکھیں گے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا، واللہ میں نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، میں ذکر نہیں کروں گا، سننے والے ہیں لوگ پہچان جائیں گے، میں نے تو دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ جنہوں نے حرام کمایا ہے واللہ ان کی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کی بھی، واللہ ان کی نسلیں تباہ ہو گئیں، اسلام سے مٹ گئیں، اسلام سے مکر گئی، زندہ کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں 50-60 سال پہلے کی، اپنی زندگی کی بات کر، نسلیں تباہ ہو گئی۔ جنہوں نے حرام کھلایا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی نسل روک دی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، حرام اتنا بڑا معاملہ ہے، رزق حلال، رزق حرام اتنا بڑا معاملہ ہے۔ تو ہم اس اپنی بات کو یہاں پہ ختم کریں گے کہ یہ جو ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، یہ زندگی بھر کا عمل ہے، یہ ایک بار کا عمل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نا یہ بڑا معاملہ خراب ہے کہ رمضان کو ہم لوگ اس کا عمل سمجھتے ہیں کہ رمضان میں اچھی طرح اپنا پاک صفائی جو نا پاکی صفائی حاصل کر لو، اچھی طرح قرآن وغیرہ پڑھ لو، نمازیں پڑھ لو، تراویح شراویہ پوری پڑھ لو، 20 عیدی 20-8 کی جو ہے نا بحث میں پڑھ جاؤ، 40-50 پڑھ لو، اس کے بعد پورا سال چھٹی نا۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے رمضان میں ایک سوئچ آن ہوا، سب کر لیا، سوئچ آف ہو گیا، تو سوئچ آف ہو گیا تو پھر تو سوئچ آف ہے نا۔ تو ہم لوگ اپنی روح کی صفائی پر، اپنے اندر کی صفائی پر، اپنے میں کی صفائی پر خصوصی توجہ دیں تاکہ ہمیں آخرت کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی بھی کامیابی حاصل ہو۔ دیکھیں دنیا کی نا بہت ساری کامیابیاں ہیں، لیکن میں صرف ایک کی طرف اشارہ کروں گا۔ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نظروں میں اس دنیا کو بے وقت کر دے۔ واللہ میں کہتا ہوں آپ کو ایسا سکون حاصل ہوگا کہ جو اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ جب انسان کی نظر میں آخرت کی اہمیت آ جائے نا تو یہ دنیا بے وقت ہو جاتی ہے۔ انسان کو پتہ ہے کل کو میرا ابا بھی چلا گیا، میرا چچا بھی چلا گیا، میرا دادا بھی چلا گیا، ایک دن میں نے بھی چلے جانا ہے، وہ بھی کچھ لے کے نہیں گئے تھے، میں نے بھی کچھ لے کے نہیں جانا۔ یہ وقت جب اس دنیا کی ختم ہو جائے نا انسان کی آخرت سمجھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، یحب، جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک رکھنے والے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جو توبہ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ ہم نے اس میں جو کچھ بھی پڑھا، جو کچھ بھی سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر کوئی غلطی تھی، کوئی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔